العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. وصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآلہ بانی مجالس سبھی رضا جناب ارشد شفیع شیرازی صاحب کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبتا لمحمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وإراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حوجة وآت وآفات. صلوات محمد وآلہ. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. صلوات محمد. تو رجال فرمائیں صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو مومنین بعد میں وہ مسئلے سے جگہ بن سکیں. حضرات وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان نظم معرفت، سرمستان محکمہ ولایت، اہمیت ولایت امیر المومنین کے حوالے سے میں مسلسل بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کے مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں بیان کر رہا ہوں. پروردگار عالم
اپنی کتاب لا ریب میں مخاطب ہے اور علی کا مولا مخاطب ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے سامنے عارف تشریف فرما ہے اور جہاں کسی بھی بات کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں. ابتدا میں ہی زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ تم میں معرفت ہونا آسان ہو جائے. ولایت علی کے حق میں یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ بھی ولی ہے. اللہ خبریں بھیجتا ہے مگر اپنے آپ کو نبی نہیں کہتا. خدا ہر کسی سے پہلے ہے مگر اپنے آپ کو امام نہیں کہتا. اور کمال بالائے کمال یہ ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ حالت رکوع میں انگوٹھی علی نے دی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ خدا اعلان کرتا کہ جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے وہ اللہ کا ولی ہے. لیکن یہ کمال ہے ولایت علی کا جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ولایت علی کی اہمیت کیوں ہے. کام علی نے کیا ہے، کریڈٹ خدا اور مصطفیٰ دے رہے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. انگوٹھی علی نے دی ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ خدا علی کی ولایت کا اعلان کرتا، لیکن جو آیت اتری ہے اس میں خدا نے پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے، پھر رسول کی ولایت کا اعلان کیا ہے، پھر علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے. کام علی نے کیا ہے. لطف لیجیے گا صاحبان بزم معرفت، آج میرا مزاج بھی کچھ اور ہے. چونکہ ولایت علی کی بات ہے اور میرے پاس اب صرف ایک مجلس رہ گئی ہے گفتگو کرنے کے لیے اس کے بعد، تو میں چاہتا ہوں کہ فکر وہاں تک چلی جائے جہاں پہ علی کی ولایت کی بات ہونا چاہیے. کام علی نے کیا ہے، کریڈٹ خدا اور مصطفیٰ لے رہے ہیں. اور کمال بالائے کمال یہ ہے کہ نبوت و رسالت میں مشقت مصطفیٰ نے کی ہے، اجر علی کے حویلی میں جا رہا ہے. میں اگر یہاں وائٹ بورڈ لے آئیں تو میں الجبرے کے سوال کی طرح مسئلہ حل کروں. کام علی کرتے ہیں، کریڈٹ مصطفیٰ کے گھر جاتا. مشقت و محنت مصطفیٰ کرتے ہیں، کریڈٹ علی کے گھر جا رہا. کیا یہ ایکویشن بیلنس نہیں ہے؟ کیا یہ بات سمجھنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ محمد کا کام علی کا کام ہے، علی کا کام محمد کا کام ہے؟ یہ جو علی اور رسول کا رشتہ ہے، اگر یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ ریلیشن شپ، یہ بانڈنگ سمجھ میں آ جائے تو لوگوں کو اہمیت ولایت امیر المومنین سمجھ میں آ جائے. اب یہ رشتہ سمجھ لیجئے صاحبان بزم معرفت کہ علی کا رسول سے رشتہ کیا ہے. یہاں بھائی ہونا، چچا ہونا رشتہ نہیں ہوتا. یہاں رشتوں کے معیارات کچھ اور ہیں. اگر علی کا رسول سے رشتہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے زاویہ نگاہ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر مزاج بن گیا ہو تو میں علی کا رسول سے رشتہ بتاؤں، دوسرے لفظوں میں یہ علی کا رسول سے رشتہ نہیں، یہ علی ولی اللہ کا محمد الرسول اللہ سے رشتہ ہے. کائنات کے رسول نے مختلف مقامات پر اس رشتے کو بیان کیا ہے. یا علی
انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی تیرا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ سے ہے. یہ حدیث اکثر آپ سنتے ہیں لیکن جو پہلو میں ہدیہ کر رہا ہوں اس کے لیے سماعت بیدار چاہیے. اے علی تیری مجھ سے نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے. یا علی انت منی، لطف لیجئے گا خدا کی قسم، بات نہیں ہے لطافتوں کا مینار نور ہے. یا علی انت منی بمنزلت الذر من القمیص. اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو بٹن کی قمیص سے ہے. نہیں معیار سماعت وہاں جائے تو میں کچھ ہدیہ کروں. اے علی تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو بٹن کی قمیص سے. جو سامعین خاموش ہو گئے ہیں نسبت بیان نہ کروں تو پھر لطف کیا ہے؟ جانتے ہیں بٹن کی قمیص سے کیا نسبت ہے؟ بٹن کی قمیص سے حیا کی نسبت ہے. ذرا یہ نسبتیں ملاحظہ فرمائیے. اے علی تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو بٹن کی قمیص سے. اے علی تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو پتلی کی آنکھ سے. میں نے کہہ دیا ہے اور آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا ہے. پتلی کہتے ہیں آنکھ کے لینس کو، اور لینس کا فوکس آؤٹ ہو جائے تو سامنے کھڑا ہوا بندہ بھی دھندلا دکھائی دیتا ہے. یہی تو بات تھی جو سمجھنے عجیب. جی لینس کا فوکس آؤٹ ہو جائے تو سامنے کھڑا ہوا بندہ بھی دھندلا دکھائی دیتا ہے. رسول فرما رہے ہیں اے علی رسالت آنکھ ہے، تیری ولایت اس آنکھ کا لینز ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کملی سے رشتہ تعلق موجود ہے تو محشر میں محمد مجھے دیکھ کے پہچان لیں گے. ہائے 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 ہائے، جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے. رسالت آنکھ ہے، ولایت پتلی. پھر کیا نسبت قائم کی ہے کائنات کے رسول نے. اب جو خاموش بیٹھے ہیں میں دیکھنا چاہوں گا کہ زبانیں ان کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے. یا علی میں چراغ ہوں تو لو ہے، میں بدن ہوں تو سر ہے، میں شجر ہوں تو ثمر ہے، میں دعا ہوں تو اثر ہے. یا علی میں چراغ ہوں، یا علی میں چراغ ہوں تو لو ہے، میں بدن ہوں تو سر ہے، میں شجر ہوں تو ثمر ہے، میں دعا ہوں تو اثر ہے. یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، نفسوں کا نفسی، حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، ضربوں کا ضربی. اب تھوڑا معیار سماعت پڑھائیں تو یہ قیمتی تبرک آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، نفسوں کا نفسی، حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، ضربوں کا ضربی. حدیث آپ نے سنی ہے لیکن جو ڈائمنشن یہ حقیر دکھا رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اہمیت ولایت سمجھ میں آئے. کائنات کے رسول نے بھری محفل میں فرمایا اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں. اے علی تیرا نفس میرا نفس، تیری ضرب میری ضرب. اے علی تیری سلو میری سلو. اے علی تیری جنگ میری جنگ. اے علی تیرا نفس میرا نفس. اے علی تیری جان میری جان، تیری روح میری روح، تو میں تو. سلامت رہے مصطفیٰ کی بیٹی، آپ سے راضی رہے. تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا نفس میرا نفس، تیری جان میری جان، تیری روح میری روح، تو میں تو.
مان جاتا ہوں جو دنیا کی کسی کتاب میں مجھے دکھا دے کہ کائنات کے رسول نے کہا ہو اے علی میرا گوشت تیرا گوشت ہے. میری آواز انشاءاللہ پہنچے گی، آپ تک پہنچے گی. آپ نے بالکل فکر مند نہیں ہونا کہ ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں. آپ کی توجہ ذکر کی طرف رہنی چاہیے. بسم اللہ. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت. میں اس بندے کو مان جاؤں گا جو دنیا کی کسی کتاب میں اس حقیقت کو دکھا دے کہ کائنات کے رسول نے کہا ہو علی میرا گوشت تیرا گوشت. رسول نے کہا ہو علی میرا خون تیرا خون. نہیں، میرا گوشت تیرا گوشت نہیں، تیرا گوشت میرا گوشت. ہائے 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 ہائے. میرا خون تیرا خون نہیں، تیرا خون میرا خون. حکمت کلام محمد سمجھنی ہو تو درمیان سے لفظ گوشت اور خون الگ کر لیجئے، آپ کو پتا چلے مصطفیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں. اے علی میرا تیرا نہیں، تیرا میرا. اے علی ہو سکتا ہے کوئی میرا ہو اور تیرا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کوئی تیرا ہو اور میرا نہ ہو. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. نہیں، جملہ میں نے ابھی آپ کے باب شعور کے بارے روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو. اے علی میرا تیرا نہیں، تیرا میرا. ہو سکتا ہے کوئی میرا ہو اور تیرا نہ ہو. اے علی یہ نہیں ہو سکتا کوئی تیرا ہو اور میرا نہ ہو. اے علی ہو سکتا ہے کوئی محمد الرسول اللہ پڑھے علی ولی اللہ نہ پڑھے. یہ نہیں ہو سکتا کوئی علی ولی اللہ پڑھے محمد الرسول اللہ نہ پڑھے. اب آپ سمجھے اہمیت ولایت علی. اب آپ سمجھے اہمیت ولایت علی. جو بندہ کہے میں نے بیچلرز کیا ہے، بی اے کیا ہے، اس سے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایم اے بھی کیا. اور جو بندہ ماسٹرز کی ڈگری دکھائے اور پھر بندہ اسے پوچھنے بیٹھ جائے کہ آپ نے میٹرک کیا. میں بات کر کے گزر گیا ہوں، آپ پیچھے رہ گئے. جو بندہ ماسٹرز کی ڈگری دکھائے بندہ اسے پوچھنے بیٹھ جائے کہ آپ نے ایف اے کیا، تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے سکول کا منہ دیکھا ہے. جو بندہ محمد الرسول اللہ پڑھے اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ علی ولی اللہ بھی پڑھتے ہیں. مگر جو ایک مرتبہ علی ولی اللہ کہہ دے اب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کے اندر علی ولی اللہ نہیں، محمد الرسول اللہ کے اندر علی ولی اللہ نہیں. علی ولی اللہ کے اندر لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے. علی کافی ہے، علی کفایت کرنے کے لیے کافی. علی کفایت کرتے ہیں، علی کافی ہیں. علی کا کافی ہونا سمجھا لطف آ جائے گا آپ کو خدا کا. یہ جتنی بلڈنگز بنتی ہیں کوئی بلڈنگ ایسی نہیں جس کے نیچے کم از کم 4 پلر نہ ہو. ایسا ہی 4 دیواریں. انجینئرنگ کی دنیا نے ہزاروں سالوں کی ترقی کے بعد انجینئرنگ کی دنیا وہاں تک پہنچی ہے کہ اب مونو کالم بلڈنگز بن رہی ہیں. مونو کالم بلڈنگ کا مطلب ہے یک تھمبی عمارت، ایک ستون پہ کھڑی ہونے والی عمارت. اس وقت دنیا میں 3 یا 4 بلڈنگز ایسی ہیں جو مونو کالم بلڈنگ ہیں، جن کے نیچے صرف ایک ہی پلر ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بلڈنگ ہے اس کا سینٹر آف گریوٹی ڈھونڈ لیا جاتا ہے
اس کے نیچے ایک ستون بنا دیا جاتا ہے اور بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 3 یا 4 بلڈنگز ہیں جو مونو کالم بلڈنگز ہیں، اور اس کا فائدہ انجینئرز نے یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر 1 کالم، سنگل کالم، مونو کالم یک تھمبی عمارت بنا دی جائے تو سب سے پہلے تو نیچے سے آپ کو سپیس مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر زلزلہ آ جائے تو عمارت کچھ ہلنے کے بعد دوبارہ مرکز پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، خطبہ قدیر میں کائنات کے رسول نے فرمایا اللہ نے اپنی دین کی عمارت کو جس اکیلے ستون پہ کھڑا کیا ہے وہ ولایت علی ہے۔ یہی سبب ہے کہ 1400 سال کے زلزلے بھی دین کی عمارت کو گرا نہیں سکے۔ ماشاءاللہ پاک سید آپ کو سلامت رکھے، شیراز صاحب آپ سے دعا لینے کی ضرورت ہے، لیکن بحیثیت ذاکر آل محمد میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ نے رزق کو طعام شعور و خرد کا اہتمام فرمایا۔ شکم کے رزق کا اہتمام ہی بہت بڑی بات ہے، اور شعور کے رزق کا اہتمام، مجھے خبر نہیں دنیا معاہدہ کسے سمجھتی ہے۔ دسترخوان شکم کے کھانے کا گھر میں بچھایا جائے تو اسے خیوان کہتے ہیں، اور عقل و خرد کا دسترخوان میدان میں بچھایا جائے تو اسے معاہدہ کہتے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ آیا ولایت سورہ معاہدہ میں کیوں ہے؟ معاہدہ مایادہ سے مشتق ہے اور اسی سے میدان ہے۔ جب دسترخوان میدان میں بچھایا جائے، تو پڑھنے والوں کو حوصلہ ملے۔ مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جو میدان میں بچھایا جائے۔ کائنات کے رسول نے ولایت علی کا اہتمام و انصرام بند کمرے میں نہیں کیا، رسول نے میدان میں یہ دسترخوان بچھایا کہ شعور کا رزق ملے میری امت کو۔ اور کمال دیکھیے صاحبان بزم معرفت، بڑا محبوب مؤذن تھا رسول کا بلال۔ ذرا اہمیت ولایت کو سمجھیے، میرے رسول کا محبوب ترین مؤذن بلال، ایسا محبوب، اور صرف رسول کا نہیں اللہ کا بھی، اتنا بڑا محبوب کہ بلال کی سین خدا کے ہاں شین لکھی جاتی تھی۔ اشہادوں کو اسہادوں کہنے والا، یا رسول اللہ یہ بلال اشہادوں کی جگہ اسہادوں کہتا ہے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا سین و بلال شین عند اللہ، بلال کی سین اللہ کے ہاں شین لکھی جاتی۔ ایسا رسول اللہ کا محبوب مؤذن کہ آذان نہ دے تو سورج طلوع نہ ہو۔ شاہ جی لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ سورج پلٹانا، یہ چاند دو ٹکڑے کرنا، یہ محمدوں کا کمال ہے۔ لطف آ گیا حضور، خدا کی قسم لطف آ گیا۔ لوگوں نے سمجھا ہے یہ چاند دو ٹکڑے کرنا، یہ سورج پلٹانا، یہ محمدوں کا کمال ہے۔ آپ تو لفظ محمدوں کا ہی ساری زندگی لطف لیں تو ختم نہ ہوگا جی۔ یہ محمدوں کا کمال ہے، خدا کی قسم محمدوں کا کمال نہیں۔ اس گھر کے 2 نوکر ایسے دیکھے گئے کہ ایک ہے جس نے چڑھنے نہیں دیا اور دوسرا ہے جس نے اترنے نہیں دیا۔ اب موضوع ہوتا تو میں گفتگو ہدیہ کرتا، جس نے چڑھنے نہیں دیا وہ کون ہے؟ بلال۔
میں اہمیت ولایت علی پہ بات کر رہا ہوں. بلال کون؟ بلال جس کی سین خدا کے ہاں شین ہے. بلال کا ایک کمال بتاؤ. بات آ گئی ہے تو جناب بلال پہ ایک جملہ آ جائے. بلال وہ ہے جس نے قسم کھائی تھی کہ میں رسول اللہ کے علاوہ کسی کے کہنے پہ اب آزان نہیں دوں گا. نہیں دی. یہ ہے معرفت بلال. جس نے قسم کھائی تھی نا، اللہ جانے آپ کیا سمجھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور سمجھ جائیں گے. جس نے قسم کھائی تھی نا کہ میں مصطفیٰ کے علاوہ کسی کے کہنے پہ آزان نہیں دوں گا، جب واپس آئے ہیں تو بنت مصطفیٰ نے کہا ہے چچا بلال آزان دے. بلال نے آزان دے کے بتا دیا محمد ہو یا فاطمہ بات ایک ہی ہے. اس معیار کا مؤذن نہیں جو اب تک خاموش ہے، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، اس بات پہ انشاءاللہ خاموش رہیں گے نہیں. تھوڑا سا والیوم اور عطا کرے تو یہ جملہ ہدیہ کرو. جو اب تک خاموش ہے وہ انشاءاللہ رہے گا نہیں. تبرک ایسا پیش کر رہا ہوں. ایسا قیمتی مؤذن بلال، اتنی معرفت رکھنے والا بلال، اللہ جانے کیا ہے ولایت علی کہ جب غدیر میں آزان کا وقت ہوا ہے، مصطفیٰ نے مؤذن بدل دیا ہے. بلال اب تو آزان نہیں دے گا، ابو ذر آزان دے گا. کون آزان دے گا؟ رسول نے ولایت علی کے اعلان کے لیے مؤذن بدل دیا ہے. بلال اب تو ہٹ جاؤ. اب وہ ابو ذر آزان دے جس سے زیادہ سچا کائنات میں دیکھا نہیں گیا. ہائے ہائے، یہ حدیث آپ تک پہنچی ہے کہ زمین نے کسی کا سایہ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. لیکن کبھی یہ آپ نے کسی سے پوچھا ہے کہ رسول نے یہ کب فرمایا؟ جب بلال نے غدیری آزان دی ہے اور لوگ آئے ہیں رسول کے پاس، یا رسول اللہ یہ دیکھ لیجئے ابو ذر کیا کہہ رہا ہے. تب کائنات کے رسول نے فرمایا زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. رسول اللہ نے مؤذن بدلا. ابو ذر اب تو آزان دے. اہل سنت کتب نے بھی لکھا ہے کہ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ، اب یہ منظر آپ کے ذہنوں میں اترا تو آپ کو لطف آئے گا، پہلی مرتبہ ادھر پالانوں کا منبر ہے، رسول کھڑے ہیں، رسول کے ساتھ علی کھڑے، ادھر جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری، کائنات کا سب سے سچا انسان. بات حضور ایک لطیف آ گئی ہے تو یہ تبرک پیش کروں. علی نے کہا کہ زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا. یہ کائنات کے رسول نے فرمایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ایک بندہ محفل میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کائنات میں سب سے سچا ابو ذر ہے تو علی کہاں گئے؟ اگر آپ نے سوال کی قیمت کو نہیں سمجھا تو پھر یہی چھوڑ دو، چھوڑ دیا جائے. یہی جواب سننا پسند نہیں فرمائیں گے جی. جو بندہ سوال کی اہمیت کو سمجھتا ہے وہی جواب ڈیزرو کرتا ہے. یا رسول اللہ، سوال معقول ہے، سوال معقول ہے، ویلڈ سوال ہے کہ یا رسول اللہ اگر کائنات میں سب سے سچا ابو ذر ہے تو پھر علی کہاں گئے؟ جواب سنیں گے رسول. کائنات کے رسول نے دیکھ کے فرمایا جب بندوں کی بات ہو رہی ہو وہ اور ہوتی ہے. جی محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے. کیا کہتے ہیں
رسول نے مؤذن بدل دیا. ابو ذر تو آزان دے گا. منظر ذہنوں میں اترے گا تو لطف آئے گا. ادھر بارانوں کا منبر ہے, منبر پہ مصطفیٰ و مرتضیٰ کھڑے ہیں, اور غدیر کے ایک ٹیلے پہ جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری کھڑے ہیں اور آزان دے رہے ہیں کہ اچانک حاجیوں نے سنا کہ ابو ذر نے ساری آزان ہاتھ یوں رکھ دی ہے. اچانک ایک جملہ کہتے ہوئے ابو ذر کا ہاتھ حرکت میں آیا, حی علی خیر العمل. ہائے 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 ہائے, حی علی خیر العمل. یہ حضرت ہے, حی علی خیر العمل. آؤ عمل خیر کی طرف نہیں, خیر العمل کی طرف. ترازو عقل و خرد سجائیں تو ایک پلڑے میں عمل خیر رکھتے ہیں, دوسرے پلڑے میں خیر العمل. عمل خیر اور ہوتا ہے اور خیر العمل اور. نماز عمل خیر ہے, روزہ عمل خیر ہے, حج عمل خیر ہے, زکوٰۃ عمل خیر ہے, جہاد عمل خیر ہے, خیرات عمل خیر ہے, ولایت علی خیر العمل ہے. دونوں کا فرق یہ ہے, عمل خیر اسے کہتے ہیں جس عمل میں خیر ہو, اور خیر العمل اسے کہتے ہیں جس کے بغیر کسی عمل کی خیر نہ ہو. ولایت علی عمل خیر نہیں. چہرے پر رونق ہو گئے, نور محبت پھیل گیا. عمل خیر اسے کہتے ہیں جس عمل میں خیر ہو. خیر العمل اسے کہتے ہیں جس کے بغیر کسی عمل کی خیر ہو. بلکہ لفظ بدلو شدید تو معنی کی کائنات بدل جائے. عمل خیر اسے کہتے ہیں جس عمل میں خیر ہو. خیر العمل اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس عمل میں خیر ہو. کوئی تو سمجھے میں کس معیار کی بات کر رہا ہوں. حی علی خیر العمل. آؤ عمل خیر کی طرف نہیں, آؤ خیر العمل کی طرف. اہمیت علی خدا کی قسم اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کوئی فساد کا موضوع نہیں, یہ مرکز محبت ہے, یہ جوڑنے والا موضوع, یہ جدا کرنے والا موضوع نہیں, یہ محبتیں بانٹنے والا موضوع ہے. یہ وہ موضوع ہے جس کے لیے پروردگار نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. اے میرے حبیب, جب تو ولایت علی کی طرف بلائے تو تیرے واز میں حکمت ہونی چاہیے اور تیرا واز حسین ہونا چاہیے. جو اونچی بات سنتے ہیں ان کے لیے جملہ یہ اسے کہا جا رہا ہے جسے پروردگار نے اپنا اخلاق و ادب سکھایا. میرے مصطفیٰ سے بہتر بات کون کر سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ سے حسین بات کس کی ہوگی؟ لیکن ولایت علی وہ سینسٹیو ایشو ہے جس کے لیے کائنات کے رسول کو بھی خدا نے حکم دیا, میرا حبیب جب تو ولایت علی پہ بات کرے تو تیری بات حسین ہونی چاہیے. جب حسین بات ہو, بلکہ ابھی بھی یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے وہ ترجمہ نہیں کیا جو قرآن نے کہا ہے. ایک ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری. سپرلیٹو کا مطلب ہے کہ اس سے بہتر کچھ نہ ہو. یہاں خدا نے یہ نہیں کہا جب علی کی طرف بلائے میری بات حسین ہونی چاہیے. وجادلھم باللتی ہی احسن. اے میرے حبیب جب تو علی کی ولایت کی طرف دعوت دے تو تیری بات اتنی حسین ہو کہ اس سے زیادہ حسین بات تو نے کی ہی نہ ہو. یہ اہمیت ولایت علی ہے, لوگوں کی سمجھ میں
تھا، اور میں نے دہلیز سیدہ سے جو شے مانگی ہے ممبر کے لیے وہ صرف لاجک ہے. الحمدللہ میں خود ایک ریسرچ فاؤنڈیشن رن کرتا ہوں LIRF کے نام سے، لاجیشنز اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، جس میں کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ہم صرف لاجک سکھاتے ہیں. اور 3,500 MPhil اور PhD کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، جس میں ہم صرف یہی سکھاتے ہیں کہ دین کو لاجیکل آرڈر میں کیسے سمجھا جائے اور سمجھایا جائے. اور میں نے دروازے سیدہ سے اسی بات کی بھیک مانگی ہے کہ ممبر پہ آپ کے گھر کی وکالت کرنی ہے تو لاجیکل آرگومنٹ کے ساتھ کرنی ہے. اب ایک لاجیکل آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں جس کے بعد آپ کو کتابوں کے حوالوں سے ہی بے نیاز کر دیا جائے. لوگوں کو علی سب، میں نے کہا تھا علی کسی ریفرنس کا محتاج نہیں. علی اپنی ذات میں ایک ایسا معیار ہے جسے دیکھنے کے بعد کسی حوالے کی ضرورت ہی نہیں. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. کسی نے کہہ دیا علی ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ علی کو عین اللہ اور وجہ اللہ اور لسان اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھ، اللہ کا ہاتھ. تو پہلی بات تو معافی مانگ کے میں یہ عرض کروں گا کہ جب تک یہ کا کے کی موجود ہے آپ فکر نہ کریں، توحید محفوظ ہے. اللہ کی، اللہ کا، تو یہ جو کا اور کی ہے جب تک یہ موجود ہے اس کی توحید محفوظ ہے. اور اگر آپ یوں نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ یوں سمجھیں گے، اور یوں نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ یوں سمجھیں گے. اتنے دلائل دوں گا کہ انشاءاللہ جو آیا ہے اس کو بعد میں اپنی زندگی میں اور کسی دلیل کی حاجت ہی نہ رہے. استقبال میں اور فضائل، بالخصوص میرے اس جملے کے مخاطب اسٹوڈنٹس ہیں جو کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ایک کلاس روم میں ڈارونزم پڑھتے ہیں اور اگلی کلاس روم میں قل هو اللہ احد. تو اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھا بایولوجی کی کلاس میں پروفیسر آگے پڑھاتا ہے تھیوری آف ایوولوشن، نیچرل سلیکشن، ڈارونزم، کہ کوئی اللہ نہیں، یہ حیات خود ہی خلق ہوئی ہے. اور اسٹوڈنٹ کو حضور سے پڑھایا نہیں جاتا. یہ ذہنی دہشت گردی ہے جو بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے. وہاں صرف پروفیسر پڑھاتا نہیں، قائل کر کے کلاس روم سے نکالتا کہ کوئی خدا نہیں، یہ حیات خود ہی خلق ہوئی ہے. اور اس کلاس روم سے بچہ نکلتا ہے اور اگلی کلاس ہے اسلامک اسٹڈیز، اور مولانا صاحب آتے ہی اسی بچے سے کہتے بیٹا پڑھو قل هو اللہ احد. یہ پیغام ہی لے لیجیے اس گھر کے تقسیم سے. بچے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، بچوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کرے تو کرے کیا. دو نظریے ٹکرا رہے ہیں اور بچے والدین کے سامنے بھی بیان نہیں کرتے کہ جج کیے جائیں گے. ایسا نہ ہو گھر سے ہی الزام لگ جائے کہ آپ کافر ہو چکے ہیں. لیکن بچوں کے اندر یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے، میں نے ایک بات بیان کی ہے، کبھی اس میں کوئی لیکچر آپ اٹینڈ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اندر بچوں کے ساتھ چل کیا رہا ہے. اسی لیے میں نے کوشش کی ہے کہ مذہب کو لاجیکل آرگومنٹ کے سامنے پیش کیا جائے. علی ید اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے. یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. کیسے مانا جائے؟ اللہ کا تو جسم ہی نہیں. تو معاف کیجیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بھی علی ہی نے بتائی. ہائے 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 ہائے. تو پھر بات ڈھونڈنے کی ضرورت تو ہے کہ جو علی کہہ رہا اللہ کا جسم ہی نہیں، وہی علی کہہ رہا ہے مجد اللہ. اچھا آپ یوں نہیں مانیں گے، قرآن کھولو پھر مان لیں گے، پھر مان لیں گے. قرآن اگر کہے پھر تو مان لیں گے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ
اے میرے حبیب یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. لیجئے قرآن نے کہہ دیا، اس کا مطلب ہے ید اللہ تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا. علی کو نہ مانے، مصطفیٰ کو مانے. اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن کیوں کہتا کہ میرے حبیب یہ جو ہاتھ تیرا ہے یہ اصل میں ید اللہ ہے؟ اس کا مطلب ہے شرک نہیں. بات غلط کر رہا ہوں؟ کیوں بیٹا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے ید اللہ کہنا شرک نہیں. اگلی لطف کی بات یہ ہے کہ جس علی نے سمجھایا تھا کہ اللہ کا جسم نہیں، اسی نے کہا میں ید اللہ ہوں. پھر اس کا مطلب ہے انکار کرنے کی بجائے حقیقت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں علی کہنا کیا چاہتے ہیں. شریف میں جب حج پہ گیا ہوں تو حکم ہے کہ عبادات سے جب فارغ ہو جاؤ اور کچھ نہ کر سکو تو سامنے بیٹھ کے کعبے کو دیکھتے رہو. دیکھنا بھی عبادت ہے. تو میں یہی کرتا تھا، مطاف کعبہ میں جب فارغ ہو جاتا تو بیٹھ کے کعبے کو دیکھتا رہتا تھا. ایک دن کعبے کو دیکھتے دیکھتے میری زبان سے ایک عجیب جملہ نکلا. جملہ میری زبان سے نکلا ہے اور خود ہی میرے دل کا سہارا بن گیا. کعبے کی طرف دیکھتے دیکھتے میں نے کہا، اے بیت اللہ یہ راز میں کیسے سمجھوں؟ میں اللہ کو لا مکان مانوں یا تجھے اللہ کا مکان مانوں؟ اس کا مطلب ہے لا مکان کا مکان ہو سکتا ہے اور خدا سواری تو کرتا ہوگا. بولیے کرتا ہے؟ نہیں کرتا. میں آپ کا کوئی امتحان تھوڑی دے رہا. یہ فہم و تفہیم کی بزم ہے. یہاں بیٹھ کے مل کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. مل کے غدیری سانس کے ساتھ گہرا غوطہ لگاتے ہیں. جو موتی ہاتھ لگیں گے وہ آپس میں تبرک بنا کے بانٹ لیتے ہیں. قطعاً میں یہاں کچھ ڈکٹیٹ کرنے نہیں آیا. مجھ سے زیادہ صاحبان علم اور عارفین سامنے تشریف فرما ہے. یہ تو ذکر آل محمد کی وجہ ہے کہ مجھے بلندی پہ بٹھا دیا گیا. بلندی اور شرف ہے. اللہ سواری کرتا ہے تو پھر اللہ کی اونچی کا مطلب کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. آپ کہیں گے اللہ کی اونٹنی کا مطلب ہے کہ اللہ اونٹنی کا مالک ہے. تو پھر کون سی اونٹنی ہے جس کا مالک اللہ نہیں ہے؟ یہ خاص اونٹنی کیوں ہے جسے پروردگار نے ناقۃ اللہ کہا ہے؟ تو جانتے ہیں اس میں راز کیا ہے؟ وہ جسے عزت دینا چاہے اسے اپنی ذات سے نسبت دے دیا کرتا ہے. میں لوگوں کو عین اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا یہ جملہ میرا پہنچ جائے جہاں تک پیغام جائے گا انشاءاللہ پیغام ہدایت بنے گا. اور آج کے بعد آپ کو ہر ریفرنس سے بے نیاز کر دے گی یہ بات. یہ وہ تبرک ہے جو دہلیز سیدہ سے اس حکیم نے مانگا. عین اللہ ید اللہ لسان اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی توحید کی معرفت ہوتی. اور آپ یوں نہیں سمجھیں گے تو یوں تو آپ کو سمجھنا ہی پڑے گا. سوال میں کروں گا، آپ جواب دیں گے، نتیجہ میں ہدیہ کروں گا. جسم افضل ہے یا روح؟ بولیے. دیکھیے اس محفل میں بولنا حق کی تائید میں لکھا جاتا ہے. جو چاہتا ہے اس کی آواز حق کی تائید میں درج ہو وہ جواب دے. جسم افضل ہے یا روح؟ نہیں، ابھی بھی سب نہیں بولے. جسم افضل ہے یا روح؟ پاؤں افضل ہے یا روح؟ ہاتھ افضل ہے یا روح؟ چہرہ افضل ہے یا روح؟ آنکھ افضل ہے یا روح؟ کان افضل ہے یا روح؟ اس کا مطلب ہے روح ہر حال بدن سے افضل ہے. اب بتائیے میں کیا خودکشی کر لوں کہ لوگوں نے عیسیٰ کو روح اللہ مان لیا ہے، علی کو ید اللہ نہیں مانا ہے. یہاں سے بھائی جملہ بھی فضا میں معلق ہے شدید اور اذن نزول چاہتا ہے.
لوگوں نے عیسیٰ کو روح اللہ مان لیا ہے. علی کو ید اللہ نہیں مان رہے, علی کو عین اللہ نہیں مان رہے, علی کو ذل اللہ نہیں مان رہے, علی کو وجہ اللہ نہیں مان رہے, علی کو نفس اللہ نہیں مان رہے. مجھے بتایا جائے عیسیٰ علی کا مولا ہے یا علی عیسیٰ کا مولا ہے؟ کیا بولتا میں جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. اب بتائیے گنجائش ہے؟ گنجائش ہے؟ رہ گئی گنجائش. اب دل میں شک نہ لائیے گا. اگر اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہا جا سکتا ہے, توحید کو فرق نہیں پڑتا. اگر ابراہیم و اسماعیل کے ہاتھوں کا بنا ہوا پتھروں کا کمرہ بیت اللہ کہلا سکتا ہے. ہائے 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 ہائے, تو وجہ اللہ کہنے سے شرک کیسے ہو جائے گا؟ عین اللہ کہنے سے شرک کیسے ہو جائے گا؟ لسان اللہ کہنے سے شرک کیسے ہو جائے گا؟ اور یہ بھی یاد رکھیے, کائنات کے رسول نے کہیں نہیں کہا کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. کہیں نہیں ملے گا انشاءاللہ. رسول نے کہا وہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں, علی اللہ کا ہاتھ ہے. کہیں نہیں ملے گا رسول نے کہا وہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ. علی اللہ کی آنکھ ہے. دو بندے معیاری مل جائیں, خدا کی قسم جب بات کی قدردانی کر سکتے ہو تو بات کرنے کا لطف آ جاتا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. علی کی آنکھ ہے اللہ نہیں. علی سر تپا عین اللہ ہے. علی سر تپا عین اللہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ علی دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کا محتاج نہیں, ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے بھی دیکھ سکتا ہے, پاؤں کے تلوے سے بھی دیکھ سکتا ہے. یہ آرڈر ہے, یہ آرڈر ہے بھائی. اگر علی کی اہمیت سمجھ میں آ جائے, علی کو اہمیت اس لیے نہیں دی گئی کہ علی کو رسول سے بڑھا لیا جائے, اس لیے نہیں کہ علی کو خدا سے ملا لیا جائے. رسول رونق افروز ممبر تھے, کسی بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ ذرا اللہ سے پوچھ کے بتائیے اللہ کو کہاں ڈھونڈیں؟ یا رسول اللہ, جو اب تک خاموش بیٹھا ہے, یا رسول اللہ ذرا اللہ سے پوچھ کے بتائیے اللہ کو کہاں ڈھونڈیں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد کائنات کے رسول نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے پہلے علی کو ڈھونڈو. ڈھونڈ لو تو علی کو جانو, جان لو تو علی کو مانو, اور مان لو تو علی کو پھر ڈھونڈنے نکل جاؤ. ہائے 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 ہائے. ایک لمحے کے توقف کے بعد کائنات کے رسول نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے پہلے علی کو ڈھونڈو, ڈھونڈ لو تو علی کو جانو, جان لو تو علی کو مانو, اور مان لو تو علی کو پھر ڈھونڈنے نکل جاؤ. اور دیکھو علی کو ڈھونڈتے رہنا, ڈھونڈتے رہنا, ڈھونڈتے رہنا, پا نہ لینا, پا لیا تو وہ علی نہیں ہوگا. آپ نے یہ جملہ سنا ہے کہ سلمان محمدی نے, میرا زاویہ نگاہ ذرا مختلف ہے. میرے شاگرد مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں, جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ اور ہی نقطہ نکال لیں. تو میں نے ہمیشہ انہیں ایک ہی جواب دیا
کہ میں بس اتنا کرتا ہوں کہ قرآن پڑھوں، حدیث یا تاریخ مطالعے سے پہلے ولایت علی کی اینک لگا دیتا ہوں۔ وہ دکھائی دیتا، یہ اسی کا اثر ہے۔ کائنات کے رسول نے ایک لمحے کے توقف کے بعد، اب تو آپ سمجھتے ہیں نا اونچی بات کیا ہے، ایک لمحے کے توقف کے بعد کائنات کے رسول نے فرمایا میرا خدا کہتا ہے پہلے علی کو ڈھونڈو، ڈھونڈ لو تو علی کو جانو، جان لو تو علی کو مانو، مان لو تو علی کو پھر ڈھونڈنے نکل جاؤ، اور دیکھو علی کو ڈھونڈتے رہنا، پا نہ لینا، پا لیا تو وہ علی نہیں ہوگا۔ علی کو زمین کے ذرے ذرے میں ڈھونڈو، علی کو اشجار کے پتے پتے میں ڈھونڈو، علی کو دریا کی لہر لہر میں ڈھونڈو، علی کو ہوا میں ڈھونڈو، فضا میں ڈھونڈو، خلا میں ڈھونڈو، علی کو کہکشاؤں میں ڈھونڈو۔ اور جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اینما تولوا فثم وجہ اللہ ہو جائے، جب جدھر دیکھو تمہیں علی نظر آنے لگے اور نفس تھرانے لگے اور روح کانپنے لگے اور اندر سے وہم پیدا ہونے لگے کہ کہیں یہ وہ تو نہیں، تب جبین علی پر موجود محراب بندگی کے اندر مجھے تلاش کرو۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں ہر طرف صرف علی دکھائی دے، اور جب اینما تولوا فثم وجہ اللہ ہو جائے، جدھر نگاہ گھماؤ تمہیں وجہ اللہ نظر آئے، اور دل گھبرانے لگے اور نفس تھروانے لگے اور روح کانپنے لگے اور اندر اندر خیال آنے لگے کہیں یہ وہ تو نہیں، تب جبین علی پر موجود محراب بندگی کی اوٹ میں مجھے اللہ کو تلاش کرو۔ اور کسے کہتے ہیں توحید، اس معیار کی توحید سننے سنانے کے لیے بھی علی ولی اللہ چکھنا واجب ہے۔ ہاں، صرف بتوں کا انکار کر کے لا الہ الا اللہ کہہ دینا اور ہے، بتوں کے مقابلے میں اسے اللہ کہہ دینا اور ہے۔ پھر لفظ بدلتا ہوں، بتوں کو توڑ کر اسے معبود برحق کہہ دینا اور ہے، محمدوں کی حویلی کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کہنا اور ہے۔ جو سمجھے نہیں ان کے لیے آسان کرتا ہوں، بچوں کی محفل اور کہہ دیا جائے ان میں کوئی بزرگ نہیں تو کیا سمجھ لیں گے آپ کے بزرگ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی محفل میں کہہ دیا جائے ان میں کوئی بزرگ نہیں تو جس نے بزرگ دیکھا نہیں وہ کیا سمجھ لے گا کہ بزرگ کیا ہوتا ہے؟ یہی سمجھے گا کہ بچے سے کچھ بڑا ہوتا ہوگا۔ ان پڑھوں کی محفل میں کہہ دیا جائے ان میں کوئی ڈاکٹر نہیں تو جس نے ڈاکٹر نہیں دیکھا وہ کیا سمجھ لے گا ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ چلیے اور آسان کرتا ہوں، ہجوم مستورات کا اور کہہ دیا جائے ان میں کوئی مرد نہیں تو آپ کیا سمجھ لیں گے کہ مرد کیا ہوتا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ ہجوم بھی مردوں کا ہو اور پھر اعلان کر دیا جائے لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے۔ پھر پتا چلے مرد کسے کہتے ہیں۔ جب مردوں کی نفی کر کے کہا جائے ان میں کوئی مرد نہیں پھر پتا چلے کہ مردانگی کا معیار کیا ہے۔ بتوں کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کی توحید کا پتہ نہیں چلے گا، ان کی
کی حویلی کے باہر کھڑے ہو کر جن کے اشارے سے کبھی سورج پلٹتا ہے، جن کے اشارے سے کبھی چاند ٹوٹتا ہے، جن کی دہلیز پہ کبھی ستارہ اترتا ہے، سید الملائکہ جن کے بچوں کے جھولے جھلاتا ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ان کی دہلیز پہ کہا جائے لا الہ الا اللہ تو پتہ چلے گا اللہ کسے کہتے ہیں۔ علی کی ولایت اس لیے ضروری ہے کہ علی کی ولایت وہ واحد ستون ہے جس پر دین کی عمارت کھڑی ہے۔ علی کی ولایت وہ ہے کہ جسے نچھاور کرنے کے بعد پروردگار نے اعلان کر دیا ہے اتممت علیکم نعمتی۔ میں پھر ترجمہ کرنے لگا اور ذمہ دارانہ ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں، لطف آ جائے گا آپ کو۔ اتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمت تمام کر دی۔ اس کا سچا ترجمہ پیش کرو۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب میں نے ولایت علی کی نعمت اتار کے اپنی نعمتوں کا صندوق الٹا کر کے جھاڑ دیا۔ ہائے 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 ہائے، اور یہ بات یاد رہے کہ وہ نعمت دے تو اثر دیکھنا چاہتا۔ آپ کے ہاتھ پہ ماسٹر کی رکھنے لگا، جو تالا کھلے کھول دیجیے، آزمائیے گا ضرور، ہو سکتا ہے سینکڑوں تالے کھلے۔ ماسٹر کی آپ کی ہتھیلی پہ رکھنے لگا۔ خدا نعمت دے تو اس کا اظہار چاہتا۔ علی فرماتے ہیں اگر خدا نے دولت و ثروت دی ہے تو خبردار بوسیدہ اور پھٹا ہوا لباس پہن کے گھر سے نہ نکلنا، علی کو پسند نہیں۔ اس لیے کہ جو خدا نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا چاہتا۔ علی نے فرمایا میرے محب کو چاہیے کہ پاؤں میں قیمتی ترین جوتا پہنے تاکہ دیکھنے والے دشمن کا سارا غرور مومن کے جوتے میں ہی دم توڑ دے۔ علی فرماتے خدا نعمت دے تو اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس جملے پہ لطف لے لیں تو کچھ آپ کا امیج بھی میرے دماغ میں بنے۔ خدا نعمت دے تو اثر دیکھنا چاہتا ہے، وہ نعمت دے تو اثر دیکھنا چاہتا ہے، وہ نعمت دے تو اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ میں تب تک یہ جملہ دہراتا رہوں گا جب تک آپ کے چہرے نہ بتا دیں کہ آپ کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ نعمت دے تو اثر دیکھنا چاہتا ہے، وہ نعمت دے تو اثر دیکھنا چاہتا ہے، وہ نعمت دے تو اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو پھر کائنات میں ولایت علی سے بڑی نعمت دکھائیے، اور اس سے بڑی نعمت نہیں تو یاد رکھیے وہ نعمت دے تو اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ بس ہو گئی ہے بات۔ علی کی ولایت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ۔ وہ نعمت دے تو اثر دیکھنا چاہتا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کہاں کہاں اثر دیکھنا چاہتا۔ جسے دنیا غدیر کے نام سے جانتی ہے، لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ محمد مصطفیٰ پہ نبوت ختم کیوں ہو گئی۔ نبوت کا تعلق ہے خبروں سے۔ اخبار توحید کی شہ سرخی غدیر میں پڑھ کے سنا دی گئی۔ حضور ایک ادبی تبرک ہے پیش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔
غدیر میں اخبار توحید کی شہ سرخی پڑھ کے سنا دی گئی ہے، اب انتظار کرو بس اس خبر کا بقیہ باقی ہے۔ ولایت علی اخبار توحید کی بریکنگ نیوز ہے۔ یہ اس لیے بھی بریکنگ نیوز ہے کہ یہ اس اخبار کی شہ سرخی ہے، اور یہ اس لیے بھی بریکنگ نیوز ہے کہ اس نے بہت سو کے دل بریک کر دیے۔ یہ اخبار توحید کی سب سے بڑی خبر ہے، یہ اخبار توحید کی آخری خبر ہے، تو جب اخبار توحید کی آخری خبر ہی سنا دی گئی ہے تو اب اخبار کو لپٹ ہی جانا چاہیے۔ یہ اخبار توحید کے لپٹنے کو ہی ختم نبوت کہا کرتے ہیں۔ پیچھے کوئی خبر ہی نہیں ہے، پیچھے کوئی خبر ہے ہی، نبی آتا ہی خبر دینے کے لیے ہے، اخبار ہی ختم ہو گئے، خبریں ہی ختم ہو گئی۔ سب سے بڑی خبر غدیر میں سنا دی گئی، اب اخبار کو لپیٹ دیا گیا، اسی کا نام ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کے دستاویز پر الہی مہر کا نام ہے علی بن طالب۔ مجھے معاف فرمائیے کہ میں 2-4 منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا بسم اللہ بسم اللہ۔ اخبار توحید کی شہ سرخی رسول نے غدیر میں پڑھ کے سنا، اور عجیب اہتمام کیا ہے کائنات کے رسول نے پالانوں کے منبر پر۔ کہ آپ سیاسی جلسے دیکھتے ہیں 10-20 ہزار 30 ہزار لوگ ہوں، تو یہ 20 فٹ اونچا سٹیج بنتا ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے 20-30 ہزار کے لیے اتنا اونچا سٹیج بنتا ہے، 1.25 لاکھ کے لیے کتنا بڑا بننا چاہیے؟ لطف آ گیا وہ جی بسم اللہ۔ بتائیے 1.25 لاکھ کے لیے کتنا بڑا بننا چاہیے؟ 100 فٹ کا تو بنے گا، لیکن کمال حکمت مصطفیٰ دیکھیے، یہ جو سٹیج بنتا ہے نا، یہ سیاسی جلسوں کا سٹیج، یہ بن تو جاتا ہے لیکن اس میں ایک پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ بالکل سٹیج کے پاس کھڑا ہو، اسے پتہ نہیں چل سکتا کہ اوپر کیا چل رہا ہے۔ میں منبر غدیر کی جیومیٹری پہ بات کر رہا ہوں، رہنے دو۔ منبر غدیر کی جیومیٹری پہ بات کر رہا ہوں۔ کائنات کے رسول نے جو منبر غدیر میں بنایا ہے وہ اسٹیج کی طرح نہیں تھا۔ احرام مصر دیکھیں آپ، دیکھیں یہ غدیر کا منبر بالکل احرام مصر کی طرح بنایا گیا تھا، اور دنیا کے ہر سٹیج کے سامنے آڈینس ہوتی۔ یہ واحد سٹیج ہے کہ کعبے کی طرح اس کے چاروں طرف آڈینس موجود ہے۔ اگر سٹیج یوں بنایا جاتا تو جو پاس کھڑا ہوتا اسے پتہ نہ چلتا کہ اوپر کیا چل رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے غدیر کا منبر ہی ایسا بنایا ہے جو جدھر سے دیکھتا تھا یہ شمس نبوت نظر آتا تھا، یہ قمر امامت نظر آتا تھا۔ جو جدھر سے دیکھ رہا تھا، ایک بندے کو بعد میں علی نے پوچھا مجلس شورا میں، تو اس وقت موجود تھا جب مصطفیٰ نے میری ولایت کا اعلان کیا؟ اس نے کہا علی میں موجود تو تھا لیکن میں دیکھ نہیں سکا، میرا قد چھوٹا ہے۔ علی نے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی بندے کو آسمان پہ سورج اس لیے نظر نہ آئے کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔
غدیر موضوع ہوا تو میں فلسفہ غدیر پہ بات کروں گا کہ غدیر میں ہوا کیا ہے. مجھے خبر نہیں لوگوں کے نزدیک ختم نبوت کے معنی کیا ہے. محمد مصطفیٰ نے غدیر میں ایک کام کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ختم نبوت کیا ہے. اب میں بھی وہ سناؤں گا نہیں، آپ کو دکھاؤں گا. اگر آپ نے دیکھ کر محسوس کر لیا تو مجھے بھی لطف آئے گا. پڑھنے والوں کو بھی تو کبھی لطف آ ہی جانا چاہیے، کوئی حرج تو نہیں. آپ کی سماعتوں کی وجہ سے پڑھنے والے کو اگر لطف آ جائے تو کوئی قباحت تو نہیں ہے نا. اب لطف میں لینا چاہتا ہوں آپ کی سماعتوں کہ آپ سمجھے تو مجھے لطف آئے. رسول نے ختم نبوت کا اعلان اپنی زبان سے نہیں کیا، اپنے عمل سے کر کے دکھایا. ہائے ہائے ہائے. اب میں بتاؤں کائنات کے رسول نے کیا کیا، اللہ کرے آپ اشارہ سمجھیں. یوں مصطفیٰ اور علی کندھے ملا کے کھڑے تھے. اچانک مصطفیٰ پیچھے ہٹے اور علی کو آگے کر کے پیچھے چھپ گئے. اتنی دیر شیعوں کو نہیں لگتی جتنی آپ نے لگائی ہے. لطف نہیں لینے دیا نا آپ نے پھر مجھے. بلکہ یوں کہوں، لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ سورج 5:20 پہ ڈوبا ہے اور 5:15 پہ ڈوبا ہے اور 5:25 پہ ڈوبا ہے. سورج کبھی نہیں ڈوبتے. کتنی ذہنی تیاری کی ضرورت ہے. سورج نہیں ڈوبتے، وہ بندہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے جس سے سورج منہ موڑ لیتا ہے. سورج نہیں ڈوبتے بھائی، بندے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں اور سورج چلے جاتے ہیں کسی اور دنیا میں روشنی بانٹنے کے لیے. سورج نہیں ڈوبا کرتے. غدیر میں کیا ہوا ہے؟ غدیر میں نبوت کا سورج ڈوبا نہیں، غدیر میں شمس نبوت افق ولایت میں ضم ہو گیا. جس کا حصہ تھا اسی کا حصہ تھا. سنی سنائی باتیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی. ڈوبا نہیں. یہ غدیر ہے جو پورے دین کی عمارت کو سہارا دیے ہوئے. 4 ستون ہو، ایک آدھ گر بھی جائے تو عمارت کھڑی رہتی، اور اگر عمارت کے نیچے ستون ہی ایک ہو تو آیت کا ترجمہ اشارے میں دیکھنا چاہیں گے. جس عمارت کے حنوط 4 ستون ہو، ایک آدھ گر بھی جائے تو عمارت کھڑی رہتی ہے، اور جس کے نیچے ستون ہی ایک ہو تو پھر اس کے بارے میں تو خدا برحق ہے نا کہتے ہوئے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. ہائے 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 ہائے. میرے حبیب اس کا خیال رکھنا، یہ ستون ہی گر گیا تو دین کی عمارت گر جائے. دین کی عمارت کے نیچے تنہا کندھا علی کا ہے. دین کی عمارت کے سینٹر آف گریوٹی کے نیچے جو واحد پلر ہے اس کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اس بندے کو ولایت علی سمجھ میں نہیں آتی، قیامت تک کوشش کرتا رہے رسالت مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسے کبھی اللہ کی توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہمیں اللہ کی توحید کی معرفت کے لیے علی کی پیشانی کا محراب کافی. میری آپ کی پیشانی کیا بتائے گی اللہ کی سکے؟ پیسوں کے سامنے جھکنے والی، طاقت کے سامنے جھکنے والی. وہ اگر کسی اللہ کے سامنے جھک جائے تو کیا پتہ چلا ہے کہ وہ کتنا اکبر ہے. کوئی علی تو ہو جو سجدہ کرے اور پتہ چلے وہ کتنا اکبر ہے. یہ کربلا میں حسین ابن علی نے کیا کیا ہے؟ حسین ابن علی نے یہی بتایا ہے
اللہ اکبر ہے۔ نقش اللہ پر صحرا نوشت، حسین ابن علی نے انکار یزید کر کے میدان کربلا میں خدا کا سجدہ کر کے عملاً تفسیر کر دی ہے لا الہ الا اللہ۔ کوئی معبود نہیں، کسی کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی دولت ہے، حکومت ہے، میں کسی کو نہیں مانتا۔ طاقتوں کا انکار کر کے، حکومتوں کا انکار کر کے کربلا میں اکبر دینے کے بعد مطمئن سجدہ کرنا، یہ فقط زہرا کے لال کا کام ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہو۔ کائنات کے رسول نے جاتے ہوئے، رسول اکثر اپنے صحابہ کے محفل میں حسین بن علی کو زانوں پہ بٹھا لیتے تھے، صحابہ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ رسول کبھی حسین کے ہونٹوں کا بوسہ دیتے، کبھی گلے کا بوسہ دیتے، کبھی ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے۔ صحابہ دیکھتے رہتے، یا رسول اللہ یہ بچے کے گلے کا بوسہ، کائنات کے رسول کی ایک حدیث ہے جو آپ سب تک پہنچی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر کسی نے غوطہ نہیں لگایا۔ کائنات کے رسول کا ایک فرمان، کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں آئی۔ محمد مصطفیٰ کے دو دکھ سن لیں گے، رسول اللہ کے دکھ سنیں گے تو رسول کا یہ فرمان زمانے میں مشہور ہے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں آئیں جتنی مجھ محمد کو آئی۔ جب میں رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو انبیاء ما سبق میں جو اذیتیں پائی جاتی ہیں وہ رسول کی زندگی میں نہیں ملتی۔ کسی نبی کو آرے سے چیرا گیا، کسی نبی کو آگ میں پھینکا گیا، کسی نبی کو پہاڑ سے لڑکا دیا گیا۔ رسول کی ظاہری زندگی میں کوئی ایسی اذیت نہیں ملتی۔ پھر کائنات کے رسول نے کیوں کہا کسی نبی کو ایسی اذیتیں نہیں آئیں؟ سنو گے یہ جملہ کائنات کے رسول نے کب کہا؟ جب آخری سانس لے رہا تھا زہرا کا بابا، رسول کی چارپائی کے دائیں حسین کھڑے تھے، بائیں زینب۔ رسول روتی ہوئی آنکھوں سے کبھی حسین کو دیکھتے تھے، کبھی شام کے مسافرہ کو، اور بار بار کہتے تھے کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں آئیں جتنی مجھ محمد کو آئیں۔ رسول کی ایک اذیت کا نام کربلا تھا، دوسری کا نام شام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ یہاں رونے آئے ہیں، عزا خانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جی بھر کے ماتم کیا جائے، یہاں جی بھر کے گریہ کیا جائے، محمد کی بیٹی کے رومال کو کچھ آنسو ہدیہ کیے جائیں۔ یہ آنسو، اس کی قدر کا پتہ چلے گا آپ کو میدان قیامت میں۔ یہ میرے صادق امام کا فرمان ہے کہ جب تم میدان قیامت میں جاؤ گے نا، فرشتے ایک تشت میں چمکتا ہوا ہیرا لائیں گے۔ آج قدر کر لیجیے، اور آ کے کہیں گے مومن یہ ہیرا لے۔ انبیاء کھڑے جا کے ان سے قیمت وصول کر۔ مومن پوچھے گا یہ ہیرا کیا ہے؟ معصوم فرماتے فرشتے جواب میں کہیں گے یہ وہ آنسو ہے جو دنیا میں تو نے غم حسین کو۔ اس ہیرے کا کیا کروں؟ یہ 1.25 نبی کھڑے ہیں، جا کے ان سے قیمت وصول کر۔ معصوم فرماتے مومن آدم نبی کے پاس جائے گا، اللہ کے نبی آدم یہ ہیرا لے لیجیے، مجھے اس کی قیمت دے دیجیے۔ جناب آدم سر جھکا کے اشارہ کریں گے جناب ابراہیم کی طرف، میں اس کی قیمت نہیں دے سکتا، جا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کے پاس۔ معصوم فرماتے مومن کو ہیرا لے کے جناب ابراہیم کے پاس آئے گا، اے اللہ کے نبی ابراہیم یہ ہیرا لے لے، مجھے اس کی قیمت دے دے۔ ابراہیم سر جھکا کے اشارہ کریں گے محمد مصطفیٰ کی طرف۔ اس میدان معاشر میں اس کی قیمت سوائے محمد مصطفیٰ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اب جملہ سمجھنا عزادارو جو رونے آئے ہو۔ معصوم فرماتے ہیں مومن وہ ہیرا لے کے رسول اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ کے رسول یہ ہیرا لے لیجئے، مجھے اس کی قیمت دے دیجئے۔ رسول اشارہ کریں گے حسین کی طرف اور فرمائیں گے اس معاشر میں سوائے حسین کے کوئی اس کی قیمت ادا نہیں کرے گا۔ اور معصوم فرماتے جب مومن حسین کے پاس وہ ہیرا لائے گا، زہرا کا لال ہیرا رکھ لے گا
اور رکھنے کے بعد کہے گا اے مومن اس کی قیمت یہ ہے تو پہلے جنت میں جائے گا. مرحبا مرحبا مرحبا. یہی حق تھا مصطفیٰ کی بیٹی کو اجر دینے کا. یہ ماتم، یہ گریا، یہ آنسو، یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے. رسول نے فرمایا کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں آئیں جتنی مجھ محمد کو آئے. پھر رسول نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. زحمت تمام ہوئی آپ کی. میں چاہتا ہوں ہر آنکھ پرنم ہو جائے، کسی آنکھ کا کشکول بھی یہاں سے خالی نہ جائے. رسول نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کے ایک جملہ کہا، پروردگار میرے حسین کو کمینے دشمن نہ دینا. اتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا ہے اور آپ نے آسانی سے سن لیا. میرے اللہ میرے حسین کو کمینے دشمن نہ دینا. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ ہو سکتا ہے کوئی حسین کا دشمن ہو اور کمینہ نہ ہو؟ یہ رسول کی دعا نہیں تھی، یہ رسول کی خبر تھی. رسول بتا رہے تھے کہ حسین کا دشمن صرف دشمن نہیں، حسین کا دشمن کمینہ دشمن ہے. اب مجھ سے پوچھئے دشمن اور کمینے دشمن میں کیا فرق ہے؟ میں بتاؤں دشمن اور کمینے دشمن میں کیا فرق ہے. کوئی کتنا بڑا دشمن ہو وہ اپنے دشمن کو مار دے گا، اس کا گھر جلا دے گا، اس کے بچوں کو قتل کر دے گا، اس کے گھر کا مال لوٹ لے گا. لیکن آپ نے کبھی تاریخ میں ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے اپنے دشمن کو قتل کر دیا ہو اور قاتل مقتول کی لاش کے پاس کھڑا ہو اور ادھر سے مقتول کی بہن آ جائے اور قاتل اتنا جرت والا ہو کہ وہیں کھڑا رہے. اتنا کمینہ دشمن تھا زہرا کے بیٹے کا. حسین جیسے بھائی کی لاش کے پاس زینب جیسی بہن آئی ہے. ظالم نے تازیانوں کی برسات، اٹھ جا زینب تیرا پاس ڈالا گیا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. کائنات کا رسول ساری زندگی حسین کا تعارف کرواتا ہے. میرے صحابیوں، میرا یہ بیٹا کربلا کے بن میں 3 دن کا بھوکا پیاسا. کسی نے اٹھ کے نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے کو بھوکا پیاسا کون مارے گا؟ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے نا کس میں ہمت ہے اسے مارنے. چپ کر کے دنیا سنتی رہی. مصطفیٰ کہتے رہے میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں مارا جائے گا. کائنات کے رسول نے جو اہل سنت دوست بھائی بزرگ بیٹھے ہیں وہ جا کے اپنے علماء سے پوچھیں کتنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ کائنات کے رسول نے ایک دن مسجد سے آ کر جناب ام سلمہ کو ایک شیشی دی تھی اور فرمایا ام سلمہ جبریل آیا تھا مجھے ساتھ لے گیا تھا کربلا، یہ کربلا کی خاک ہے. ام سلمہ میں تجھے دے رہا ہوں. ام سلمہ اس خاک کا خیال رکھنا، جب یہ سرخ ہو جائے سمجھنا کربلا میں میرا لال مارا گیا. مرحبا مرحبا مرحبا. جناب ام سلمہ بڑی حفاظت کرتی رہی. یہ سارا منظر رسول اللہ کے چاہنے والے دیکھتے رہے. کائنات کا رسول بتاتا رہا میرا لال کیسے مارا جائے گا. پھر کائنات کے رسول کی آخری سانسیں گلوئے اتھر میں اٹکنے لگی. یا اچانک کائنات کے رسول نے دیکھا کہ جبریل ایک گٹھری لے کے اترا. یہی آخری جملہ ہے، رحمت تمام ہو گئی آپ کی. یہی آخری جملہ ہے. ایک گٹھری لے کے رسول کے پاس اترا. یا رسول اللہ یہ اللہ نے جنتی کفن بھیجے. جو اب تک رو نہیں سکا، جسے آنکھ نصیب نہیں ہوا، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی اس کی آنکھیں کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے. اسی جملے پہ زحمت تمام کر رہا ہوں. یا رسول اللہ یہ پروردگار نے جنتی کفن بھیجے ہیں. کائنات کے رسول نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گٹھری کھولی. اس میں 5 جنتی کفن تھے. پہلا کفن کائنات کے رسول نے اپنے سرانے رکھا. دوسرا کفن سیدہ کو دیا. تیسرا کفن علی کو دیا. چوتھا کفن حسن مجتبیٰ کو دیا. اب جو رونے آئے ہیں توجہ کرنا، 5واں کفن رسول نے ہاتھوں پہ رکھا. پہلے حسین کی طرف بڑھایا، پھر اللہ جانے دل میں کیا خیال آیا، پلٹا کے وہ کفن بھی حسن کو دے دی. حسین نے گھر کے باتیں کرتے ہوئے جملہ سننا، حسین نے گھر کے کونے میں جا کے
کر رونا شروع کر دیا. شام کی مسافر نے آ کے کہا بھیا حسین کیوں رو رہا ہے؟ بہن نانا نے حسن بھائی کو 2 کفن دیے, مجھے ایک بھی نہیں دیا. فرمایا حسین پریشان نہ ہو, اگر تجھے کفن کی ضرورت پڑ گئی میں زینب تجھے اپنی چادر کا کفن دے دوں گی. معصومیت سے دیکھ کے کہا بہن دعا کر جب میرے پاس کفن نہ ہو اللہ کرے تیرے سر پہ چادر ہو. یہ نہرنگی یہ زمانہ تھی, نہ زینب کے سر پہ چادر نہ حسین کے بدن پر. اجروں کو بل اللہ, اجروں کو بل اللہ. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, حسین فکر نہ کر, تجھے کفن کی ضرورت پڑی نا میں بہن اپنی چادر کا کفن دے دوں گی. بہن دعا کر جب میرے پاس کفن نہ ہو اللہ کرے تیرے سر پہ چادر ہو. دونوں بہن بھائی باتیں کرتے کرتے آؤ بھیا حسین میں نانا سے پوچھتی ہوں تجھے کفن کیوں دیا, کیوں نہیں دیا؟ حسن بھائی کو 2 کیوں دیے؟ کلائی سے پکڑ کے رسول کے پاس لائی. زحمت تمام ہو گئی, عزادارو جو رونے آئے ہو. نانا نانا حسن بھائی امیر ہے, میرا حسین بھائی غریب ہے,